حدید نے فوراً اسے پیچھے دھکا دیا اور کہنے لگا، محترمہ، مجھے بھی آپ کو پکڑنے کا کوئی شوق نہیں۔ علیزہ دور جا کے برف پہ لگی اور اس کے پاؤں میں پہلے ہی درد تھا، اوپر سے اس خڑوس کا رویہ، بہت تکلیف ہو رہی تھی۔ اس کے آنکھوں سے نہ چاہتے ہوئے بھی آنسو نکل پڑے۔ حدید کو اپنے رویے پہ افسوس ہوا۔ وہ فوراً جھکا اور ہاتھ علیزہ کے سامنے پھیلایا۔ اٹھیں محترمہ، چلیں اب، مجھے اور بہت کام ہے، آپ کا نوکر نہیں ہوں۔ اسے برا تو لگ رہا تھا لیکن وہ ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ علیزہ فوراً سے اٹھ گئی، اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور بولتا، اور دل میں اسے گالیاں دیتی رہی۔ علیزہ کو پاؤں میں چوٹ لگی تھی۔ علیزہ بڑی مشکل سے چل رہی تھی۔ حدید کو بھی اس بات کا علم تھا اور وہ چل نہیں پا رہی، لیکن وہ جان کے بھی انجان بن رہا تھا۔ میرے بس میں نہیں چل سکتی۔ علیزہ وہیں بیٹھ گئی اور سانس ہموار کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ محترمہ چلیں، ورنہ بیٹھی رہیں یہی میرا بلا سے۔ آپ مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتے مسٹر ایکس، میں اب آپ کی ذمہ داری ہوں۔ علیزہ وہیں زمین پہ بیٹھی بولنے لگی۔ جب اس نے حدید کو جاتے دیکھا تو زور زور سے بولنے لگی، کون سی ذمہ داری محترمہ؟ ہماری ذمہ آپ جیسے لاپرواہ لوگ نہیں ہیں۔ وہ وہیں رک گیا اور غصے سے بولا، پلیز سر، آپ مجھے یہاں مرنے کے لیے تو نہیں چھوڑ سکتا۔ علیزہ نے معصومیت سے کہا۔ حدید مزید کچھ نہیں سن سکتا تو اسے بانوں اٹھا لیا اور تیزی سے آگے بڑھنے لگا۔ علیزہ اس کی حرکت پہ دنگ رہ گئی۔ اسے لگ رہا تھا وہ بے ہوش ہو جائے گی۔ مجھے اٹھایا کیوں؟ علیزہ نے اس کے گردن کے گرد بازو پھیلائے۔ حدید بھی اپنے حرکتوں پہ حیران تھا۔